یہ جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے آس پاس لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہیں؟ قالوا عبداللہ بن عمر، بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے اور حدیث کے بڑے راویوں میں بہت بڑے حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ کہنے لگا اچھا عبداللہ بن عمر ہے۔ تو وہ مصری شخص آگے آیا، کہنے لگا یا ابن عمر، اے ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر، انی سائلک عن شیء، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، فحدثنی، میرے سوالات کا جواب دو گے؟ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے سوالات کا جواب ملے گا؟ فرمایا ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ مصر سے آنے والا شخص عبداللہ بن سبا، وہ جو یہودیوں کا سرغنہ اور فتنے کا بانی تھا، جس نے امت مسلمہ میں فتنے کا آغاز کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے، ان قاتلین میں جس نے بنیادی کردار ادا کیا، وہ مخالفین عثمان میں زیادہ تعداد مصر کے لوگوں کی تھی۔ تو یہ بھی مصری کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے سوالات کا جواب دو گے؟ فرمایا ہاں۔ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، عبداللہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن، جنگ احد میں، میدان احد میں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ الفاظ کا احتیاط ضروری ہے، الفاظ کا چناؤ، جب کسی شخصیت، ہر شخصیت کو دیکھ کے الفاظ کا چناؤ کرنا، یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اے عبداللہ بن عمر، آپ کو پتہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن میدان احد سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا تھا، جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ قال هل تعلم انه تغیب عن بدر، کہنے لگا عبداللہ تجھے پتہ ہے کہ عثمان غنی میدان بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں شرکت سے محروم رہے تھے۔ ولم یشہدھا، شرکائے بدر میں نہیں ہیں۔ قال نعم، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، جنگ بدر کے شرکاء میں بھی عثمان غنی نہیں تھے۔ قال هل تعلم انه تغیب عن بیعۃ الرضوان، عبداللہ یہ بھی تجھے پتہ ہے کہ عثمان غنی بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی تینوں باتوں کی تصدیق کی، قال، وہ بڑی خوشی سے نعرہ لگانے لگا، اللہ اکبر، خوشی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ہاں میں عثمان غنی پہ جو الزامات لگا رہا ہوں یہ الزامات سچے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے ان الزامات کی تصدیق کر دی ہے، اللہ اکبر، خوشی سے نعرہ لگایا۔ اب ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا کردار دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الزامات کو سن کے کیا فرمایا؟ فرمایا تعال ابین لک، تعال، صبر کر، حوصلہ کر، بیٹھ، ابین لک، میں تجھے تینوں الزامات کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جو تو نے الزامات عثمان غنی پہ لگائے ہیں، ابین لک، اس کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سنو سنو، اما فرارہ یوم احد،
جہاں تک تو یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی احد کے دن میدان سے پیچھے ہٹ گئے تھے، عثمان غنی اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد سے پیچھے آ گئے تھے، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، اللہ کی قسم اللہ نے عثمان غنی کی اس لغزش کو معاف فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے اہل ایمان، وہ اہل ایمان جو جنگ احد میں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، ظالموں تم نے آج تک معاف نہیں کیا۔ اللہ نے عثمان غنی کی اور باقی اہل ایمان کی اس لغزش کو معاف کر دیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ عثمان غنی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو سنو، عثمان غنی بدر میں شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے بدر کو مال غنیمت میں جو حصہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شرکائے بدر کو جتنے فضائل دیے تھے، اللہ نے وہ سارے کے سارے فضائل بھی عثمان غنی کو عطا فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو مال غنیمت میں پورا حصہ بھی دیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات یہ ہیں، انہ کانت تحتہ رقیہ بنت رسول اللہ، صورتحال یہ پیش آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانت مریضتاً، اس وقت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، اے عثمان بدر میں شرکاء کو جو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ تجھے وہ اجر، وہ ثواب، وہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی بیوی رقیہ کی تیمارداری کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان غنی کو شرکائے بدر میں شامل فرمایا ہے، اور تو آج تک عثمان غنی پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی اور وہ جو اہل ایمان مدینہ میں تھے وہ دفن کر کے فارغ ہوئے، ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ مسلمان بدر کی فتح کو اور بدر کے مال غنیمت کو، خوشیوں کو لے کے مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو شرکائے بدر میں شامل فرمایا ہے، عثمان غنی کو پورا حصہ دیا ہے۔